یہ جو معاشی بحالی کے دعوے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بجٹ جو آنے والا بجٹ ہے اس میں عوام کو کوئی ریلیف دے چکے گی؟ اس میں یہ بھی ایڈ کر لیجئے گا کہ مالی اور تجارتی خسارے کے ساتھ غیر رجسٹرڈ اکانومی، جس مجھے نہیں پتا کہ آپ کی ٹرمینالوجی میں اس کو کیا کہتے ہیں، انڈاکومنٹڈ، غیر رجسٹرڈ ہی ہو گئے نا جی، تو اس کو وہ اس میں کیسا بجٹ آ سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ کاشف بھائی، جو آج آپ نے پیورلی میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا شو ہے، آپ نے پاکستان کی معاشی صورتحال کے تجزیے پر کیا ہے، اور معاشی صورتحال پاکستان کی جو آج سے 1 سال پہلے تھی اس سے قدرے بہتر ہے، اور اس کا اظہار حکومتی ترجمان اور ہلکے ببانگ دوہل بھی کر رہے ہیں کہ جی ہم ڈیفالٹ سے باہر آ گئے ہیں اور ملک جو ہے ترقی کی شاہراہ پہ چل پڑا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ ایسے معاشی اشاریے ہیں جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں آئندہ سالوں میں کافی حد تک جو ہے بہتری آنے کے امکانات ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان جو ہے ایک دم سے کوئی جمپ مار کے کہیں آگے نکل جائے گا اور IMF سے قرضہ ہمارا لینا بند ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے اور ہم بڑے خوشحالی، لیکن باہر کیف کچھ بہتری ہے، اور اس کا ہمیں ادراک بھی ہے، اس کا احساس بھی ہے، اور گورنمنٹ کو میں تھوڑا سا اس کی معاشی ٹیم کو ضرور مبارکباد دینا چاہوں گا۔ دیکھیے جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ تھا نا کاشف، وہ یاد ہوگا آپ کو کہاں 22% تک پہنچ گیا تھا۔ تو 22% جب انٹرسٹ ریٹ ہو کسی ملک کا، تو مجھے خود بتائیے آپ کہ وہ کہاں سے وہاں پر ڈیولپمنٹ ہوگی، کس طرح لوگ قرضے لیں گے، انسٹالیشن کیسے ہوگی، کس طریقے سے ہوگی، جس آؤٹ آف کویسچن ہے 24% پہ کہاں سے آپ لیں گے، کیسے آپ میرا خیال ہے کہ کر سکیں گے کہ آپ کی جو اتنی مہنگی آپ انٹرسٹ ریٹ پہ جو لیں گے چیزیں، وہ آئی ڈونٹ تھنک اٹ واز اے وائبل اینڈ موسٹ اٹریکٹیو تھی۔ اب لیکن گورنمنٹ نے ایک ضرور کیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ آہستہ آہستہ اس کو یہ جو ہے انٹرسٹ ریٹ کو تقریباً لے کر آ گئی، 12% تک غالباً ہمارے آ چکے ہیں اب تک یہ، اور اس کے نتیجے میں آئندہ 5-6 مہینے میں امید کی جاتی ہے کہ شاید یہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے۔ اس کا پوچھیں گے اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا نیچرلی کہ ہمارے یہاں بھی دیکھا کہ جو بورنگ تھی گورنمنٹ نے کی ہے جو فسکل ڈیفسٹ کو پورا کرنے کے لیے، تو وہ بورنگ ظاہر ہے ان بینکوں سے لیتے تھے، تو وہ بہت ہائی لیول بینکوں کے تو وارے نیارے ہوئے اس سے، لیکن جو ڈومیسٹک بورنگ تھی وہ بہت کم تھی، جیسے سم تھنگ لائک 7161 کے قریب بورنگ جو یہ گورنمنٹ کو کی ہے، تو لیکن جو ڈومیسٹک بورنگ تھی صرف 500 سم تھنگ تھی آگے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب وہ ڈومیسٹک ہوگی تو آپ کی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، کیسے کاروبار چلے گا، کس طریقے سے آگے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک اچھا ایفیکٹ ہے جو آیا۔ دوسری بات یہ ہے ہمارے جو ذخائر ہیں بھلے سے اگر اس میں چائنا سے ملے ہیں، سعودی عرب سے رول اوور ہوئے ہیں یا UAE سے، لیکن اینی وے ریزروز جو ہمارے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو روپی اور ڈالر کا پیرٹی ہے وہ 278 سے لے کے 280 تک کھڑا ہوا ہے، کافی عرصے اسٹیگنٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کتنا فلائٹ ہو رہی تھی ڈالر کی اور بڑی انسرٹن سچویشن تھی۔ جب یہ گورنمنٹ آئی، گورنمنٹ ٹاپل ہوئے عمران خان کی، تو 178 تھا وہ اس وقت تھا، لیکن بیچ میں جو PDM کی گورنمنٹ آئی تھی آپ نے دیکھا کہ بہت ایک اچھا خاصا مسئلہ بنا ہوا تھا، لیکن وہ بھی ایک کافی عرصے سے اسٹیبل آ رہا ہے۔ دیٹ آلسو ریفلیکٹس دی پازیٹیو تھنگ۔ دوسری جو اور چیز ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ ایک عام آدمی کی جو انفلیشن ہے کھانے پینے کی اشیاء میں جو کہتے ہیں نا بہت نیچے آ گئی 2 یا 3%، وہ تو کور انفلیشن جو ہے نا وہ ابھی 9% ہے، ادروائز دوسری انفلیشن جو ہے تقریباً 4% آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو ریمیٹنسز ہیں، یعنی یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ 31% انکریز ہے ہماری لاسٹ ایئر کی نسبت اس مرتبہ جو ریمیٹنس۔ وہ صرف پچھلے مہینے میں عید کا مہینہ بھی تھا، یہ اکاؤنٹ مائنڈ میں رکھیں۔ ہاں لیکن عید تو پچھلے سال بھی آئی تھی نا باہر کیا یہ اس میں یہ ہوا کہ تھوڑی سی ریمیٹنس، لیکن یہ کچھ میں نہیں یہ کہہ سکتا کہ یہ پکے ہیں اور یہ آئندہ بھی یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آگے پرماننٹ نہیں چل سکتی اوپر نیچے۔ اور جو ہمارا سرپلس ہوا ہے نا زیادہ جو کہ ہم کہتے ہیں جس پہ یہ پہلی دفعہ سرپلس ہو گیا کافی عرصے کے بعد، وہ اس ریمیٹنسز کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر یہ ریمیٹنسز نہ ہوتی سرپلس نہ ہوتا، تو اوور آل جو سناریو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ تھے، ویسے تو انسرٹنٹی رہتی ہے بجٹ کے بارے میں، پاکستان میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نیچرلی ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو مشروبات کھانے پینے کی چیزیں اس پہ گورنمنٹ 20 سے 50% تک آگے بڑھانے جا رہی ہے، یہ چیزیں آ رہی ہیں آگے۔ پھر عجیب سی خبر بھی سن رہے ہیں، اللہ کرے کہ خبر غلط ہو، کہ پینشن پہ بھی ٹیکس لگا دیں گے لوگوں کی۔ تو اس میں عجیب کیا لگا
सकते हैं? اللہ کرے جی پینشن مرے کو مارے شاہ مدار جنگل کا بادشاہ ہے وہ. تو بیچارہ آگے بیمار ہوتا ہے, بوڑھی عمر میں ہوتا ہے, بچے ہوتے ہیں, 100 بیماریاں 100 مسئلے, اگر پینشن پہ لگا دیں گے تو پھر وہ بیچارہ کہاں سے گزارا کرے گا, اور یہ پینشن کے لیے پرابلم ہو سکتے ہیں. تو میں یہ ایک سناریو جو دیکھ رہا ہوں اس میں سارا ایک اوورال بہتر جا رہا ہے. باقی جو ایک بات اہم ہے وہ ہے کہ جب تک ہمارے ہاں انٹرنل سٹیبلٹی نہیں آتی, جو کہ ملک میں انٹرنل سٹیبلٹی آتی ہے. دیکھیں کاشف, جو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہے نا وہ ہمارا سب سے یہ آگے بڑا بات کرتے ہیں, یہ آپ کا ہاں. ٹیک آ گیا جی. ہاں جی شیخ صاحب کیسے دیکھتے ہیں معاشی بحالی کے دعوے ذرا بتا دیجئے حکومت کر رہی ہے, اور اس کے علاوہ ریلیف دے پائے گی, اور یہ جو بھی ہم نے بات کی مالی اور تجارتی خسارے جو ہیں, غیر رجسٹرڈ اکانومی جو ہے, اور یہ پاکستان کی برآمدات وغیرہ اور بیرونی اور اندرونی سرمایہ کاری کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بھائی بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ عوام کو آگاہی دے سکیں. مجھے ایسے لگ رہا ہے, میرا اپنا ماننا یہ ہے کاشف بھائی کہ اکانومی کے اندر اگر بہتری آئی ہے تو پھر تو ڈالر ریٹ کو نیچے آنا چاہیے تھا, پھر تو مہنگائی کو کم ہونا چاہیے تھا, ریسیشن کو کم ہونا چاہیے تھا, ان امپلائمنٹ کو کم ہونا چاہیے تھا. یہ اشاریے نظر آنے چاہیے تھے. ان کا ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ان کا ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ ہی نہ ملے. اچھا, وہ الفاظ کا گورکھ دھندا نہیں, آپ ریئلٹی کی بات میں کر اس پہ بعد میں آتا ہوں. سر ہماری پہلے تو سمت ہی غلط ہے, ہماری ڈائریکشن ہی غلط ہے. ہم کہتے ہیں ہم گاڑیاں پاکستان کے اندر مینوفیکچر, پاکستان کی لوکل مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں. کیا لوکل مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں؟ انجن باہر سے منگوا رہے ہیں, میجر پارٹس باہر سے منگوا رہے ہیں. 70% ہم گاڑیوں کے پارٹس باہر سے منگوا کے, CKD SKD میں پوری گاڑی آ کے سب جوڑتے ہیں نا یہاں. سر یہ صرف الفاظ کا گورکھ دھندا ہے, اور پورا آج تک آپ کو یاد ہوگا 85 سے لے کے آج 2025 آ گیا ہے. ان 40 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر پراپر اگر آپ کے 100% گاڑی تیار کی جا رہی ہے تو نہیں ہے. اب اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ گاڑی کو امپورٹ کھول دیں اور پھر اس پہ آپ ڈیوٹی لیتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے آپ ڈیوٹی لیں. ان گاڑیوں کے اندر سینسرز بھی ماڈرن ہیں, چیزیں بھی اچھی ہیں, امپورٹ کھولی ہے جی, کر سکتے ہیں آپ, لیکن وہ سر بڑی کنڈیشنز ہیں اس کے ساتھ اور بڑے ہائی ریٹ پہ ہیں. اور آپ اب اپنی انڈسٹری کو کس طرح چلائیں گے؟ مطلب آپ کے جو الیکٹریسٹی ٹیرف ریٹ ہے, جو آپ کے اوور ہیڈز ہیں, وہ آپ کو وائبل ہی نہیں رہتے. آپ کے برابر میں انڈیا, آپ کے برابر میں چائنا ہے, آپ ان کو کس طرح کمپیٹ کریں گے؟ آپ مجھے یہ بتا دیجئے, اس انڈسٹری کے ساتھ آپ کی موٹر بائک کی انڈسٹری لے لیجئے, رکشہ انڈسٹری لے لیجئے, گاڑیوں کی انڈسٹری لے لیجئے, اے سی کی انڈسٹری لے لیجئے, ریفریجریٹر کی انڈسٹری لے لیجئے, کوئی ایک پروڈکٹ مجھے بتا دیں جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہوں, کیونکہ آپ وائبل ہی نہیں ہیں. آپ تو سب کچھ امپورٹ کرتے ہیں سر, آپ وائبل ہی نہیں ہیں. انڈیا کی یہ پروڈکٹس باہر ایکسپورٹ ہو رہی ہیں, چائنا کی پروڈکٹس ایکسپورٹ ہو رہی ہیں. نہیں, وہ تو ٹوٹل ہماری لوکل مینوفیکچرنگ میں سر ہماری سمت, میں کہہ رہا ہوں نا, ہماری سمت ڈائریکشن. اب آپ اس کو تھوڑا براڈر سائڈ پہ آ جائیں. ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم مینوفیکچرنگ کریں گے. ارے بھائی کس چیز کی مینوفیکچرنگ کرو گے؟ تمہارے برابر میں تو چائنا بیٹھا ہوا ہے, انڈیا بیٹھا ہوا ہے, جن کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے اور جو آپ سے بہت کم پرائز کے اوپر کمپیٹیبل پروڈکٹس دے رہے ہیں. میگا پروڈکشن ہے نا جی وہاں پہ, آپ نہیں ان کو کمپیٹ کر سکتے. ہمارا اس کا مطلب ہے یہ چیپٹر تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم ایگریکلچر پہ چلے جائیں. ابھی ہم فنش گڈ کے انڈسٹری نہیں لگا پا رہے. اب انڈیا تو کلیم کرتا ہے کہ ہم اس کی اکانومی کا, اس کی ایکسپورٹس کا مقابلہ کر رہے ہیں اس وقت سر. دیکھیے چائنا کی, دیکھیے انڈیا اس ٹائم ہر چیز مینوفیکچر کر رہا ہے. انڈیا کے پاس ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو رہی ہے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر. اب ہم دوسری طرف اگر دیکھتے ہیں, چند سالوں کے اندر, یہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا, آپ دیکھ لیجئے UAE کہاں سے کہاں نکل گیا. سعودی عرب نے اپنے آپ کو اوپن کر لیا ہے. یہ وہ ممالک تھے جو بڑے کٹر تھے اور بڑے سخت تھے. آپ قطر کو دیکھ لیجئے, آپ ملیشیا دیکھ لیجئے, اس ٹائم ورلڈ کوئکسٹ گروئنگ اکانومی ہے ملیشیا. انڈونیشیا دیکھ لیجئے, دنیا کی اس ٹائم بڑھتی ہوئی اکانومی ہے. مطلب یہ ساری اکانومیز کس طرح بڑھ رہی ہیں؟ کیا انہوں نے مینوفیکچر یونٹس لگانے شروع کر دیے تھے؟ کیا کیا تھا انہوں نے اپنی ٹورزم کھولی, انہوں نے اپنے ماحول کو اوپن کیا, انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف انوائٹ کیا. ہمارے ہاں کوئی ایئرپورٹ پہ آتے ہیں, اپنے پاکستانی آتے ہیں, ان کو جوتے پڑتے ہیں, ان کو گھسیٹا جاتا ہے, ان کو مار پیٹ کی جاتی ہے. اگر کوئی بیچارہ غلطی سے اپنی فیملی کے لیے کوئی گفٹ لے آیا تو چھوڑ دو بھائی اس کو. آپ نے ہر جگہ پہ ایسے فرعون بٹھا دیے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم جو کریں گے وہی سب کچھ ہے, اور کسی کی وہ منمانی کرتے ہیں, وہ کسی کی نہیں سنتے.